مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور اللہ کی رحمت کی یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو ہماری 7 days سیریز ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور چونکہ ہم نے آخرت کے بارے میں جو اللہ کے عرش اور اللہ کے کرسی کے بارے میں انشاءاللہ دی میجسٹک تھرون کے بارے میں ہمارا سارا یہ ٹاپک ہے کہ وہ کون سے ایسے خوش نصیب ہیں who are the 7 luckiest peoples that Allah subhanahu wa ta'ala will shade them under his shade on the day of resurrection۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ تو اس سارے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے جو فائنل آور ہے، ساعہ جسے کہا جاتا ہے کہ قیامت کا دن، میں اس کا تھوڑا سا جو منظر ہے، میں قیامت کے دن کا جو فائنل آور ہے اس کو میں بیان کرنا چاہوں گی۔ اور یہ جو قیامت کے دن کا منظر ہے یہ ڈیتھ سے شروع ہو جائے گا۔ اب جیسے کہ ہم لوگ موت پہ الحمدللہ ہم تمام مسلمانوں کا یقین ہے، بعث بعد الموت، کہ ہم موت کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو ابھی ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں اپنی موت کی فکر ہے؟ کیا ہمیں اپنی موت کی کوئی پریشانی ہے کہ ہم اس کو سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈیتھ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی؟ تو اس کے حوالے سے قرآن میں 17 سپارہ سورۃ الانبیاء ورس نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ The time of reckoning for humanity is drawing closer, yet they turn away thoughtlessly، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب اقترب حساب کسے کہا جاتا ہے؟ یہ حساب جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ہماری موت کے بعد سے یہ اس کی ساری سٹیجز جو ہیں شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہی سب سے پہلی سٹیج ہمارے حساب کی قبر میں شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں ہمارے حساب کتاب کی سٹیجز شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو موت ہوتی ہے اس کو کیسے مؤمنین کی موت کیسے لی جاتی ہے اور کافرین کی موت جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ملک الموت ہیں وہ نکالتے ہیں، اس کو قرآن میں اللہ 30 سپارہ میں سورۃ النازعات میں مینشن کر رہے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات ناشطا، اور سختی سے کھینچنے والوں کی قسم اور کھول کر بند چھڑا دینے والوں کی قسم۔ اب اللہ قرآن میں قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں by the angels who snatch humans soul، کہ وہ فرشتے جو انسانوں کی جان نکالتے ہیں، the angels who take away human souls nimbly، کہ جو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، the angels floating naturally، the angels speeding ahead، the angels managing heavenly affairs، کہ جو فرشتے ہیں یہ کس طریقے سے جان نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ملک الموت سے پوچھا کہ اے عزرائیل، مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ جب میرے مؤمنین بندوں کی جان نکالتے ہیں تو کس طریقے سے نکالتے ہیں؟ تو عزرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مؤمنین جو نیک بندے ہیں، جب میں ان کی روح کو ان کے جسم سے جدا کرتا ہوں تو ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ جو کافرین کی موت ہے ان کی موت کو انتہائی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ
جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جس طرح کسی خاردار جھاڑی کے اوپر کسی ململ کے دوپٹے کو ڈال کے اس دوپٹے کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو کافرین اور گناہ گار ہیں ان کے جسموں سے ان کی موت کو نکالا جاتا ہے، ان کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور یہ وہ ڈیتھ کا ٹائم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، بائی دا اینجلس ہو snatch human soul, the angels who take away human souls nimbly, the angels floating naturally. تو اب موت سے چونکہ ہماری یہ جو دنیا سے ہماری موت ہے، اور موت کے بعد جو ہے ایک ان سین ورلڈ شروع ہو جائے گی. ہماری جو سین ورلڈ ہے وہ صرف دنیا تک ہے، اور اس کے بعد قبر میں کیا ہے نو بڈی نوز. اس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، اور عالم الغیب سے عالم برزخ کا جہاں پہ روحیں رہتی ہیں وہاں کی کیا سٹیجز ہیں، انشاءاللہ فردر میں آج اپنے اس بیان میں آپ کو بتاتی چلوں گی. کہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام کریشنز کو موت آئے گی، کہ کوئی بھی کیسے موت آئے گی، کہاں پہ آئے گی، نو باڈی نوز، اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز. کہ اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے ڈیتھ کا، کسی کو کہیں پہ بھی کسی بھی ٹائم پہ موت آ سکتی ہے. whenever you may be death will overtake you away. the first step of قیامہ is death. کہ جو قیامت ہے اس کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ آپ کی موت ہے. اس کے بعد جب سب لوگ قبروں میں چلے جائیں گے اپنے اپنے زندگی گزارنے کے بعد، جب سب اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے تو جو ساعہ قیامت کا دن شروع ہوگا. اب قیامت کا دن شروع ہوگا، اس کی بہت سی نشانیاں، قرب قیامت کی نشانیاں، دا میجر اینڈ مائنر سائنس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں. جب قیامت شروع ہوگی تو اس کا جو فرسٹ سٹیپ ہوگا وہ نفخۃ الاولی اسے کہا جاتا ہے. کہ جو قیامت کا پہلا سٹیپ ہے اس کو دا فرسٹ ٹرمپٹ جب بلو کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو نفخۃ الثانی جسے کہا جاتا ہے بعث بعد الموت، کہ وہ ہے جو سیکنڈ ٹائم پہ ٹرمپٹ کیا جائے گا. اب قرآن میں جو کہ ٹرمپٹ بلو کرنے کے بارے میں قرآن میں سورہ یاسین شریف میں ہے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جب سور پھونکا جائے گا اور تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر تمہارے رب کی طرف اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے گا. اور جو فرسٹ ٹرمپٹ ہوگا جب یہ بلو کیا جائے گا تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنے بھی ارواح ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی قسم کے لوگ ہیں، انسان ہیں، ہر چیز جو ہوگی اس دنیا سے ختم کر دی جائے گی. کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب ٹرمپٹ بلو کریں گے، جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک ایسی اس میں پھونک ماری جائے گی تو جتنی بھی مخلوقات ہیں اس زمین میں، اس زمین کے اندر، آسمان میں، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں نفخۃ الثانی اگین ٹرمپٹ بلو کریں گے تو جتنی بھی مخلوقات ہیں فرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ریزریکشن تک جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام دوبارہ سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف اکٹھے شروع ہو جائیں گی. سورہ یاسین شریف میں اس کو آیت مبارکہ 51 میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. The trumpet will be blown and they will emerge from their graves rushing towards to their Lord. اور جب دوسرا ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا تو سب کے سب اپنے قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف اپنے رب کی طرف لوٹنا شروع کر دیے جائیں گے. اور یہ صرف کتنے لوگ ہوں گے، یہ انکاؤنٹیبل لوگ ہوں گے، ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے. اور کب سے یہ سلسلہ شروع ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی دنیا کی آبادی کتنے بلین میں ہے
یہ لوگ نہیں قبروں سے باہر نکلیں گے، یا جہاں پہ بھی ان کو موت آئے گی قیامت کے دن وہیں سے نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ آپ امیجن کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک کہ جن کی گنتی بھی شمار نہیں کی جائے گی، کہ جن کو کوئی کاؤنٹ لیس جو پیپل ہوں گے وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر کہیں پہ بھی ہوں گے، زمین کے کسی بھی خطے میں ہوں گے، اور وہاں سے اکٹھے ہو کر وہ روز محشر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور روز محشر قیامت کے دن وہ اکٹھے ہونا شروع کر دیے جائیں گے۔ اور وہ بلو کیسا ٹرمپٹ ہوگا، اس کی آواز کیسی ہوگی، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، اور قرآن کہتا ہے جس دن ایک تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو سائنس ہے یہ ہمیں آج تک جتنی بھی سائنس ہے یہ ہمیں صرف سین ورلڈ، آج عالم الامر جسے کہا جاتا ہے، اس کا ہمیں نالج دیتی ہے، ان سین ورلڈ کا سائنس کہیں پہ بھی نالج نہیں دیتی۔ نفخۃ الاولی کہ جب ہر چیز فنا کر دی جائے گی وہاں تک نالج ہمیں سائنس دیتی ہے، سائنس اس کے بعد ہمیں کوئی نالج نہیں دیتی۔ تو قربان جائیں اللہ کے دین پر اور اسلام پر اور اس قرآن پر کہ جو ہمیں نہ صرف دنیا کا نالج دے رہا ہے، سین ورلڈ کا نالج دے رہا ہے، بلکہ وہ ہمیں عالم غیب کا، عالم برزخ کا، ان سین ورلڈ کا بھی نالج دے رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے اس کو کلیئرلی میپ آؤٹ کر دیا ہے کہ ریزریکشن وہ دن ہوگا جب تمام انسانوں کی روحوں کو زندہ کیا جائے گا اور روحوں کو ایک میدان کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے گا؟ جیسے کہ عرفات کے میدان میں جب حج کے لیے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جیسے تیر کو کمان سے چھوڑیں تو وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے، اسی طرح ایک جو لوگ ہوں گے اپنے ٹارگٹ کی طرف سے مراد اپنی بتائی گئی جگہ پر سب لوگ روز محشر قیامت کے دن اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لائک اے bowing arrow when it's moving to its target, same like this کہ قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے وہ بھی اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ all the people will be gathered from their graves in different shapes and form، لوگ مختلف جگہوں سے مختلف انداز میں نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ and the ground will be in a shape of عرفہ کہ یہ جو میدان حشر ہوگا یہ ایک میدان عرفات کی طرح ہوگا۔ یہ ایک صرف اسکالرز آپ کو گلمپس دے رہے ہیں کہ تمام روحیں اپنے ٹارگیٹڈ پلیس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے تحشرون خفاتن غراتن غلہ کہ تم سب بے لباس، ننگے پاؤں اور پریشان، دیٹ کہ جب لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے they will be naked, barefooted and unconscious ہوں گے، اور انسان کے دماغ کی ڈائمینشن اتنی ہوگی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے جب سنائی کہ قیامت کے دن لوگ نیکڈ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ بڑا متعجب ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ نیکڈ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ صدیقہ، لوگ اتنے انکانشیس ہوں گے کہ ان کے حواس اتنے ختم ہو چکے ہوں گے کہ انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ جو ان کے ساتھ میدان حشر کی طرف لوگ اکٹھے جا رہے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے، کہ انسان کے جو دماغ کی ڈائمنشن ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور اتنا ہارفک ٹائم ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں سکے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ مائیں اپنی اولاد کو پہچان سکیں گی، نہ اولاد اپنی ماں کو پہچان سکے گی۔ ماں کی اس لیے یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ ماں سے بڑھ کے دنیا میں کون رشتے والا ہے، اور ماں کو بھی احساس تک نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد کہاں ہے۔ یہاں سے یہ ساعہ اس کا ٹائمنگ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قیامت کا دن ہے اس کی کتنی لینتھ ہے؟ اکارڈنگ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 50,000 سال کے دن کے برابر یہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر this one day, the day of resurrection will be equal to 50,000 years۔
50,000 سال. اور یہ جو 50,000 سال ہیں یہ ان سین ورلڈ کے یہ سین ورلڈ سے ٹوٹلی ٹائم کی ڈائمینشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہماری دنیا کا ٹائم جو ہے یہ قیامت کے ٹائم سے کہیں ڈفرینٹ ہے. کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے اس کو بھی میں بتاتی چلوں کہ دنیا کا جو وقت ہے یہ بہت تیزی سے گزرتا ہے کہ جب لوگ اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے کہ اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم کتنے دن بعد اٹھے تو وہ کہیں گے شاید ہم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے یا سارا دن سوئے رہے. اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مینشن کیا ہے اور اسی طریقے سے اصحاب کہف سے بھی مینشن ہے کہ اصحاب کہف کو بھی اللہ نے 309 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کہ اللہ واللہ عالم بہتر جانتا ہے رب تعالیٰ کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے کہ اصحاب کہف بھی جب 309 سال کے بعد جو سلیپرز آف دا کیو تھے جب اٹھے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تھا, اپنے ساتھیوں نے پوچھا تھا, ان فرینڈز نے آپس میں کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے. تو ایک نے کہا شاید دن کا کچھ حصہ اور دوسرے نے کہا شاید پورا دن, may be a part of a day or only a one day. اور اسی طریقے سے جب قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تو انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ ہم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اسکالرز اس ٹائم کی یہ جو ٹائم کی ڈائمینشن ہے اس کو ان سین ورلڈ سے یعنی کہ عالم الغیب سے حشر کے دن سے اس طریقے سے کرتے ہیں, اس کو ریزمبل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب آپ آسمان پر گئے تھے اور آپ کا سفر شروع ہوا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان سے 7 ہیونز اور 7 ہیونز کے بعد آپ کو جنت الفردوس اور جنت الفردوس سے آپ کو سدرۃ المنتہا اور اس کے آگے پھر آپ نے اللہ سے پردے میں حجاب میں ملاقات کی. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے احوال بھی دکھائے گئے. تو وہ سارا اتنے مراحل کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دوبارہ آئے تو اس وقت کیا تھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے کمرے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی کہ زمین کا ٹائم بہت جلد گزرتا ہے اور جو ان سین ورلڈ کا ٹائم ہے یہ بہت آہستہ سے گزرتا ہے. اور جو قیامت ہے ساعہ ہے یہ ان سین ورلڈ ہے اور وہاں کے جو 50,000 سال کی کتنی لینتھ ہوگی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا لمبا دن ہوگا. اور ساعہ اور وہ ایسی گھڑی ہوگی اور وہ کہ اتنی ہیٹ نکلتی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج بہت قریب ہوگا اور لوگ 50,000 سال کھڑے رہیں گے. اور لوگ جب اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگلی جانور بھی ہوں گے. یعنی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بھی محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں بہت سے ایسے بڑے بڑے جو اینیملز ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ روز محشر میدان کی طرف جا رہے ہوں گے. اور ہر انسان کو صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی کہ ہر انسان جو ہوگا اس کو صرف 2 پاؤں رکھنے کی میدان کے حشر میں جگہ ملے گی. اتنی کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ گھبراہٹ بھوک اور پیاس اس قدر زیادہ ہوگی کہ انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہوگی. اور پھر وہ کہیں گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. آیت مبارکہ 52 کی ٹرانسلیشن ہے. اور وہ جب اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس من بعثنا من مرقدنا ہم سوئے ہوئے لوگوں کو کس نے اٹھا دیا. تو پھر ان کو آواز دی جائے گی ھذا ما وعد الرحمن یہ تمہارے رب کا وعدہ آج پورا کر دیا گیا ہے. وصدق المرسلون اور جو انبیاء تمہارے پاس اس قیامت کے دن کی خبر لے کر آئے تھے وہ سچے نبی تھے. And they will say woe to us who awoke us up from our graves, and they will be told this is what the most kind promised and the messengers kept reminding you about. اور یہ وہی وعدہ ہے جو کہ رسول تمہارے پاس آتے تھے اور تمہیں آ کر اس قیامت کے دن کی خبر سناتے تھے.
اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہوگی، روحوں کو بھی ہوگی اور انسانوں کو بھی ہوگی. اور یہاں پر تو انسانوں کو دنیا انفینٹ لگتی ہے، لیکن قیامت کے دن انہیں انفینٹی محسوس ہوگی اور وہ اتنے انکانشیس ہوں گے، اتنے ڈس اورینٹیشن ہوگی انہیں کہ سورہ یاسین میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کہیں گے ہائے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے، کہ ہم تو آرام سے سوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا. اور وہ قیامت کے جو ہارفک ٹائم ہوگا، جو ہیٹ ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اب انہیں اپنا رب یاد آتا ہوگا. اور وہ رب وہ انہیں تب یاد آئے گا جس رب کو وہ دنیا میں بھول بیٹھے تھے، کہ سب کو قیامت کے دن اب رحمان یاد آئے گا. اور اللہ کی یہ وہ صفت ہے کہ جو اللہ دنیا میں رحمان تھا کافرین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ، کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ پھر بھی انہیں بلیسنگ دے رہا ہے. جو اچھے کام نہیں کرتے میرا رب انہیں پھر بھی رزق عطا کر رہا ہے. کافرین اور مشرکین اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، میرا اللہ برابر میں انہیں نعمتیں عطا کر رہا ہے. تو رحمان جو میرے رب کی صفت ہے یہ دنیا کے لیے ہے، اور جو رحیم ہے وہ قیامت کے دن ہوگی. اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کہ وہ کافر پہ بھی، مشرک پہ بھی، گناہ گار پہ بھی رحمان ہے، کہ عذاب نہیں آتا، ان کے کھانے اور رزق بند نہیں کیے جاتے، گناہوں کی وجہ سے انہیں یکلخت اس دنیا سے نہیں اٹھایا جاتا، پہلی قوموں کی طرح عذاب لا کر انہیں صفحہ ہستی سے نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ جو رحمان کے بعد جو رحیم کی صفت ہے یہ قیامت کے دن ہوگی. اور یہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ وہ رب جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہوگا. اور رحیم کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف قیامت کے دن رب تعالیٰ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے. اس دن قیامت کے دن اللہ کی رحمان کی صفت نہیں ہوگی، وہ صرف مسلمانوں اور مؤمنین پر رحم فرمائے گا. اور پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگ روز محشر میں رب کی بارگاہ میں اکٹھے ہو رہے ہوں گے تو وہ اپنی غلطیاں یاد کریں گے اور 50,000 سال انتظار میں کھڑے رہیں گے. یہی وہ رب ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں اچھے اعمال والے کون ہیں. یہ سیکنڈ سے پارے کی 67 ورس ہے. اللہ از ہی who created death and life to test you as to which of you is best in deeds. کہ اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں اچھے اور برے اعمال والے کون ہیں. ابھی تو رحمان یاد نہیں نہ آتا، ابھی تو اللہ سے خوف بھی نہیں آتا، بے خوف ہو کے گناہ کرتے ہیں، بے خوف ہو کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بے خوف ہو کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، بے خوف ہو کر سود اور حرام کما رہے ہیں، بے خوف ہو کر بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں. ابھی تو رحمان یاد نہیں آتا. تو جب قیامت کے دن ہم 2 قدم صرف رکھنے کی ہمیں روز محشر میدان میں جگہ ملے گی، جب سورج کی ہیٹ انتہائی تیز ہوگی، جب لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت رب بڑا یاد آئے گا. پھر کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا، کاش کبھی ہم قبروں سے ہی نہ نکالے جائے، ہمیں قبروں سے نکالا کیوں گیا. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں اچھے اعمال کروں جن سے میں غافل ہوا تھا. اور یہ قرآن میں ہے when death comes to you and you says my Lord send me back so that I can do good deeds in the world that I neglected، کہ مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیجئے میں نے جو کام نہیں کیے تھے. تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے، اور کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا تمہیں یقین نہیں تھا؟ تو آؤ دیکھو آج تمہارے رب کے سارے وعدے پورے کر دیے گئے ہیں. تمہیں موت پر یقین نہیں تھا، تمہیں موت آ گئی. تمہیں موت کے بعد اٹھنے پہ یقین نہیں تھا، تم اٹھائے دیے گئے. تمہیں قیامت کے دن پر یقین نہیں تھا، اب تم قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اس وقت میں جانے سے پہلے تیاری کر لیجئے، ابھی سے توبہ کر لیجئے، ابھی سے واپس آ جائیے.
قرآن کو کنوکشن کے ساتھ تھام لیجئے۔ ابھی یہ دنیا کی ہلکی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ابھی 35 سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے تو ہم سب کی جان نکل رہی ہوتی ہے، ہم لوگ ٹھنڈے کمروں میں اے سی والی مشینیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور قیامت کا دن وہ ایسا ہوگا کہ وہ گرمی کہ جو دنیا کی گرمی سے 70 ٹائم مور سویئر گرمی ہوگی۔ اس دن میں جو لوگ اچھے ہوں گے ان کو گرمی تب بھی نہیں لگے گی، نیک اور اعمال صالح کرنے والے لوگوں کو تب قیامت کی گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اسلام کو کنوکشن کے ساتھ تھام لیجئے۔ نگاہوں اور دماغ میں غلطیاں جو ہوں گی وہ انسان اپنی غلطیوں کو لانا شروع کر دیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شفاعت کی حدیث ہے، اس کو حدیث الشفاع کہا جاتا ہے، جس میں قیامت کے دن کا منظر بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ تو نہیں، لیکن اس کو میں مختصر بیان کروں گی کہ 50,000 تک لوگ کھڑے رہیں گے۔ کین یو امیجن؟ ابھی ہم 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے ہم کچن میں کھڑے ہو کے کام کریں تو ہماری ٹانگیں ساری رات دکھتی رہتی ہیں، اور قیامت کا وہ دن کہ ہم 50,000 سال تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، اور پھر لوگ رسولوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈیں گے۔ سب سے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اور لوگ جا کے اپنے اپنے نبیوں سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ حساب کتاب شروع کر دے، we can't stand anymore، ہم مزید کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور قیامت کی جو ہولناکی ہے اتنی سخت ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی کمزوری یاد آئے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آن دا ڈے آف ریزریکشن تک جتنے لوگ ہیں، ہر ایک اپنی اپنی غلطیاں سوچنا شروع کر دے گا کہ فلاں مقام پر فلاں دن اس وقت میں نے یہ غلط کام کیا تھا، اس وقت میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، اس وقت میں نے یہ نماز چھوڑی تھی، اس وقت مجھے اذان کی دعوت دے کے اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کو کہا تھا، میں نے ٹی وی پہ اور میں نے دنیا کے کاموں کو اس پر پریفر کیا تھا، اس وقت میں نے یہ بے حیائی کا کام کیا تھا، اس وقت میں نے یہ زنا کیا تھا، اس وقت میں نے یہ حرام کمانے کی کوشش کی تھی، اس وقت میں نے یہ فحاشی کے کام کیے تھے۔ اس وقت تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اینڈ تک ہر ایک کو اپنی اپنی غلطیاں یاد آنا شروع ہو جائیں گی، لوگ اپنی کمزوریوں کو یاد کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر سب لوگ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈیں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی رسول کا کہنا نہیں نہ مانتے، ابھی اپنے رحمت للعالمین کی تعلیمات کو نہیں نہ ان کی طرف آ رہے، تو اس دن ان کی ضرورت پڑے گی، تو ابھی کیوں نہ پکڑ لیں؟ ابھی جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، ہی از دا بیسٹ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ابھی کیوں نہیں ان کی تعلیمات کو ہم پکڑتے؟ جو سب سے بہترین محبت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا عشق ہے، عشق یہ نہیں ہے کہ آپ خالی لفظوں سے کہیں کہ مجھے اپنے رسول سے بڑا پیار ہے، بلکہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جس طریقے سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے کھڑے بوڑھے ہو جائیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، سورہ مزمل میں آتا ہے کہ یہ الارض، یہ وہ وقت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگ تھک جائیں گے، ایک ایک کر کے سب قوموں کو اپنی اپنی کمزوریاں یاد آئیں گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسان رسول اللہ کی طرف آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ اللہ سے کہہ دیجئے اب حساب کتاب شروع کر دے، اب ہم مزید کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اور ایک اور حدیث ہے ساعہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور وہ
مقام ریزڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب اس بلند مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دکھائی دیے جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ مقام محمود پر آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تمام کلمات سکھائیں گے، آپ کو وہ دعائیں سکھائیں گے جو آج تک کسی نے نہیں پڑھی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سل تؤتا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آج آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ربی حب لی امتی، آپ فرمائیں گے کہ اے اللہ میری امت کو آج بخش دیجئے۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کھڑے کھڑے ہم تھک جائیں گے تو پھر ہمیں ڈائریکٹ پل صراط کی طرف، ابھی بہت سی سٹیجز ہوں گی۔ دس ڈے دا ڈے آف ریزریکشن ول بی ایکول ٹو 50,000 ایئرس، اور یہ 50,000 ایئرس جو ٹائم ڈائمینشن ہے یہ ان سین ورلڈ کی ہے کہ جس کی کوئی حساب نہیں، واللہ عالم کہ وہ کتنا لمبا دن ہوگا۔ اور پھر حساب کتاب، وہی حساب کتاب جس کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کھا لینا، پی لینا، پہن لینا، باتیں کر لینا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر لینا، ٹی وی دیکھ لینا، بازاروں میں گھوم پھرانا، کیا یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا کہ بچے پیدا کر لیے، ان کو سکولز میں بھیج دیا، اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے انجوائے کر لیا؟ یہ تو ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی ذہانت کو، اپنی دولت کو، اللہ کی دی گئی نعمتوں کو ہم کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ذہن عطا کیا، ہم قرآن کی طرف آئے یا نہیں؟ اللہ نے اولاد عطا کی، ہم نے ان کی دین کے مطابق تربیت کی یا نہیں کی؟ اللہ نے نعمتیں عطا کی، ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے دولت عطا کی، ہم نے اس دولت میں سے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات خرچ کیے یا نہیں کیے؟ اللہ نے ہمیں کاروبار عطا کیا، ہم نے اس میں حرام کا فرق رکھا یا نہیں رکھا؟ شیطان نے ہمیں دنیا میں اپنی طرف بلایا، ہم شیطان کی طرف کتنا بہکے، کتنے قدم اٹھائے، اس کی باتوں میں آ کے کہاں کہاں ہم بے حجاب ہوئے، اس کی باتوں میں آ کے کہاں کہاں ہم نے بے شرمی کے کام کیے؟ یہ سارے کے سارے کام جو ہوں گے یہ حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اسی چیز کو رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسب قبل ان تحاسب، اپنا حساب خود کیجئے قبل اس سے کہ آپ کا حساب لیا جائے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے۔ آج کرونا وائرس کے ڈر سے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہیں نا، تو ابھی کر لیجئے۔ بہت اللہ نے آپ کو یہ گریٹ اپرچونٹی ہے، یہ جو کووڈ-19 ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ سوچیں تو ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ نے بہت سی پازیٹیو سائنز رکھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ جن نمازوں کی خاطر تم اپنے کام چھوڑتے تھے، آج اللہ نے وہ کام بند کر دیے ہیں۔ بازار بند، سڑکیں بند، دکانیں بند، شاپنگ مالز بند، سکولز بند، ایئرپورٹس بند، مساجد بند، ہر چیز کو اللہ نے بند کر کے اپنا آپ دکھا دیا کہ بتاؤ ہے کوئی مجھ سے طاقت والا؟ کہ ایک وہ وائرس جو تمہاری آنکھ سے تم نہیں دیکھ سکتے کہ دنیا کہاں چاند پہ جا پہنچی ہے، ایک معمولی سا وائرس جو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ جن کاموں کی خاطر تم نمازوں کو چھوڑتے تھے، آج اللہ نے وہ کام بند کر دیے ہیں۔ حاسب قبل ان تحاسب، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے۔ اور یہ تو رمضان المبارک کے دن ہے، یہ تو ہمیں اپنے اللہ کے قریب کرنے کے دن ہے، یہ تو اللہ کے کلام قرآن سے ہمیں قریب کرنے کے دن ہے، تو کیوں نہ اپنا حساب کریں کہ کتنی نمازیں چھوٹیں، کتنے لوگوں کے دل دکھائے، سسرال والوں میں، میکے والوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں کتنے لوگوں کی دل آزاریاں کی ہیں۔ ہم نے کہاں کہاں فخر سے اور تکبر سے کام لیا ہے، ہم نے کہاں کہاں اللہ کے احکامات کو منہ پھیر کے اپنی مرضی کی ہے، ہم کہاں کہاں شیطان کے بہکاوے میں آئے ہیں۔ اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے کہ وہ حساب کتاب جو قیامت کے دن ہمارا شروع ہونے والا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے کیسے گزار کے آئے،
اور بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اچھے لوگوں کو، اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ اچھے لوگوں کو قیامت کے دن اپنی خاص رحمت سے نوازے گا، اور پھر لوگ وہاں پہ جو تکلیف برداشت کر رہے ہوں گے میدان حشر میں اکٹھے ہو کر، ہر کوئی تکلیف برداشت کر رہا ہوگا، اور وہ اس کو ایموشنلی، فزیکلی اور اس کو درد کی صورت میں بھی وہ تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہمیں سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی طرح ہمیں ہمارے اعمال دکھائے جائیں گے۔ کون ریکارڈنگ کر رہا ہے؟ کرامن کاتبین کر رہے ہیں، رائٹ شولڈر پہ ہے اور لیفٹ شولڈر پہ ہے۔ کبھی ان کیمروں کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ دنیا کے کیمروں کی کتنی فکر ہوتی ہے، کتنا ہم دنیا کے کیمروں کی کتنی فکر کرتے پھرتے ہیں۔ شاپنگ مال میں جائے، وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، روڈز پہ چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ گاڑی پارک کر رہے ہیں، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کیمروں سے ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ کبھی یہ کوشش کی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے رائٹ اور لیفٹ شولڈر پہ ہمیشہ 24/7 جو ریکارڈنگ کے کیمرے جو فرشتوں کی صورت میں دے دیے، کبھی ان کی فکر کی ہے؟ جب کسی سے زیادتی کرتے ہیں، کبھی ان کیمروں کے بارے میں سوچا ہے؟ جو آپ کے رائٹ شولڈر پہ ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے، جو بائیں شولڈر پہ ہے وہ آپ کی غلطیوں کو لکھ رہا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو کاؤنٹ کر رہا ہے۔ کبھی ان کیمروں کی فکر کی ہے؟ باہر نکلتی ہیں بے حجاب ہو کر، اپنی دوستوں کو خوش کرتی ہیں، اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اپنے فرینڈ سرکلز میں بیٹھ کر ہم بڑے یورپین لیول کی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے مغربی اور کلچر کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی ان باتوں کو سوچا کہ یہ ہمارے اسلام سے کتنا دور تعلیمات ہیں؟ شادی بیاہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم کون سے کام نہیں کرتے؟ دولت کے نشے میں آ کر ہم کون سے کام نہیں کرتے؟ فخر و تکبر سے ہم کیسے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ یہ اللہ نے جو 2 کیمرے دیے ہیں، یہ ہر وقت ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ ابھی تو گھر میں ہمیں جو ریکارڈنگ کی ہوتی ہیں، جو کمپلینس ہوتی ہیں، جو اس کے فائنز پے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال میں یہ ریکارڈنگ دی جائے گی اور ہماری آنکھوں کے سامنے دن رات کے ہمارے منظر زندگی کے چلائے جائیں گے، اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی؟ ابھی تو پیسے دے کے یہ فائن بھر کے سکون سے نیند سو جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں کون بچانے والا ہوگا؟ اور وہ ایسے اعمال نامے ہوں گے کہ جن کو ہم ریورس نہیں کر سکیں گے اور جن کو فارورڈ بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایک ایسی مووی چلتی ہوگی۔ اور اسکالر امام ابن القیم کہتے ہیں، یہ 14 سینچری کے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو اس کی زندگی کا ہر دن اسے قیامت کی یاد دلاتا ہے، کہ ہر دن ہمیں کیسے قیامت کی یاد دلاتا ہے، کہ سارے دن کی محنت اور تھکن اور کوشش کے بعد جب ہم آرام سے سوتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، یہ بھی قیامت کی طرح ہے۔ کیا ہم نے ساری زندگی تیاری کر کے محنت اور تھکن کے ساتھ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے؟ نہیں کی تو اب جاگ جائیے، اٹھیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجیے۔ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ یہ مت کہیے کہ میں حج کر کے آؤں گی، میں اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں گی، میں یہ کام کر لوں گی تو میں بڑی نیک ہو جاؤں گی۔ کووڈ-19 سے نکلنے کے بعد یا میں ایک حج اور عمرہ کرنے کے بعد میں کبھی بھی اپنے سر سے اسکارف نہیں اتاروں گی، یا میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کو کس نے مہلت دی ہے کہ آپ کل تک بھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کون جانتا ہے؟ کہیں سے اتھارٹی لے کے آئی ہیں؟ اور احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کی کانسٹنٹ جو لائٹس ہوں گی، یہ فلکچویشنز ہوتی ہوں گی ان میں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کی جو لائٹس ہیں یہ کانسٹنٹ فلکچویشنز ہوتی ہوں گی، کیسے چمکتی دھمکتی ہوں گی، کہ کہیں پر
بہت زیادہ روشنی ہوگی اور کہیں پر بہت زیادہ اچانک سے اندھیرا ہو جائے گا۔ کین یو امیجن کہ ابھی آپ کسی روم میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لائٹ کو آف کریں، پھر اس کو آن کریں، پھر اس کو آف کریں، پھر اس کو آن کریں، تو اس طریقے سے آپ کی جو نرو ہے وہ کتنا امپیکٹ ہوتی ہے، جو آپ کے نروز ہیں، جو آپ کے سینسز ہیں، وہ کتنا امپیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا، کہیں پہ بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے گا اور کہیں پہ بہت تیز سورج کی روشنی کر دی جائے گی۔ ابھی سورج کی روشنی کتنی تیز ہے، فل جب سن شائن نکلی ہوتی ہے تو ہم آنکھیں نہیں کھول پاتے ہیں۔ ابھی سورج 93 ملین مائلز اوے ہے اس دنیا سے، تو وہ قیامت کے دن وہ سورج کہ جس کو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق جو کہ ہمارے سے 3 سے 4 مائلز کے فاصلے پر ہوگا، کیا ہم اس روشنی کو برداشت کر سکیں گے؟ اور کہا جاتا ہے کہ جب کتابیں ہمارے نامہ اعمال دیا جائے گا تو پچ بالکل ڈارک ہوگی، بہت سخت قسم کا اندھیرا ہوگا، کالا سیاہ گہرا اندھیرا ہوگا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جب صراط کے اوپر سے بھی گزارا جائے گا تو تب بھی پچ بہت ڈارک ہوگی کہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اور جہنم کے اندر سے بڑے بڑے بلیز نکلیں گے، اور یہ جو پل صراط کا یہ جو منظر ہے کہ انتہائی ایک برج ہوگا جس کو کراس کرنا ہوگا، کہ جو وہ ایک بال سے بھی تھن ہوگا اور جو ایک چھری سے بھی زیادہ، ایک نائف سے بھی زیادہ وہ شارپ ہوگا، اور اس کو پچ ڈارک ہوگی، اور اس کے اوپر سے جب گزارا جائے گا تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کافرین کو گزارا جائے گا؟ کافرین کو تو پل صراط سے گزرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، انہیں تو ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کو بھی گزارا جائے گا، انہیں بھی اس کے سختی کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ پل صراط سے صرف مسلمانوں کو گزارا جائے گا، اور وہ تمام قومیں جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی اتباع کی تھی اور ان پر ایمان لائے تھے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ ہم تو ابھی اندھیرے میں چلنے سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا راستہ ہے جسے قائم کیا جائے گا، جو کٹے گا گرے گا، وہ منافقین ہوں گے، وہ کافرین ہوں گے۔ اور سورہ حدید میں آتا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ یہ سورۃ الحدید 12 آیہ اور سپارہ 27 کی ہے۔ On that day you will see believing men and women with their lights shining ahead of them and on their right hand side. Believers, here is good news for you today, a home in paradise with streams running beneath it where you will live forever. This is the supreme victory. اور اس کے بعد یوما آپ دیکھو گے یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم، اور جس دن پھر تم دیکھو گے جو منافق ہیں وہ مؤمنین سے پوچھیں گے کہ 1 منٹ رکو، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ تمہارے پاس روشنی کہاں سے آئی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان والوں کے چہروں سے روشنیاں نکل رہی ہوں گی اور اعمال اور نیکیوں کا نور ان کے آگے اور پیچھے ہوگا۔ وہ جہنم اور جنت کے درمیان پل صراط سے گزرنے کے وقت جب بالکل اندھیرا ہوگا تو ایمان والوں کے چہرے اتنے روشن کر دیے جائیں گے کہ وہ اپنے ایمان کی روشنی کے ساتھ وہ پل صراط کو کراس کریں گے۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق کہ مسلمانوں کو گزارا جائے گا، اور پل صراط سے جب مسلمان نکلیں گے تو کوئی اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط کو کراس کر جائیں گے، اور جن کے پاس ان کی نمازوں کی روشنی نہیں ہوگی، ان کے اچھے اعمال کی روشنی نہیں ہوگی، ان کو کیا پتہ کوئی بھی جہنم کا کانٹا اپنی طرف کھینچ لے۔ اور وہ جو چہروں پہ نور ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ کوئی یہ فیشل کرا کے بیوٹی پارلر والا فیشل والا نور نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو آپ کے چہروں پر نور ہوگا وہ ان لوگوں کے چہرے نورانی چمکتے ہوں گے جو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے ہوں گے۔
جو نماز پڑھنے والے چہرے ہوں گے، وہ پیشانیاں، وہ چہرے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جو خوف خدا میں دنیا میں گناہ نہیں کرتے تھے، ان کے چہروں پر اتنی روشنی کر دی جائے گی کہ جب انہیں پل صراط سے گزارا جائے گا انہیں بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ کتنا راستہ طویل اور دشوار اور اندھیرے والا ہے۔ کون سی چہرے ہیں ابھی بھی ایسے جو کہ نامحرم کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فیشل بھی کرتے ہیں اور میک اپ بھی کرتے ہیں؟ امتحان ہے نا ہمارا کہ زینت کو اختیار کرنا، میک اپ کرنا، یہ بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہے ہمارا۔ اسلام آپ کو زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ کیجئے، اپنے محارم کے لیے کیجئے اور اپنے آپ کے لیے کیجئے۔ خدا را نامحرم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر کے اپنے قبر کی آگ کو جہنم کی آگ سے مت بھریے۔ صراط کے بعد ایور لاسٹنگ نور ہوگا یا پھر ایور لاسٹنگ ڈارک ہوگا۔ صراط کے بعد دو ہی رستے ہوں گے، یا تو آپ جہنم کی گہرائیوں میں چلی جائیں گی جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یا پھر آپ اس جنت میں چلے جائیں گے جہاں پہ کبھی اندھیرا نہیں ہوگا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے، شعلے نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی تو کہیں پہ بھی ہم بون فائر کرتے ہیں تو روشنی آگ سے روشنی ہوتی ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے کہ جس کو کئی سالوں سے، 1000 سال سے، فرام many thousand years سے اس کو دہکایا جا رہا ہے، اس میں کبھی بھی جہنم میں روشنی نہیں ہوگی، اور وہاں پہ جب اس کے بلیزنگ جو ہوں گے وہ روشنی والے نہیں ہوں گے، اور وہ جہنم ایسا ہوگا کہ وہ جلا کے راکھ کر دے گا۔ اور جنت جس کے 100 درجے ہوں گے، جہاں پہ کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، اور سب سے بلند جنت میں مقام جنت الفردوس ہوگا۔ اور جب تک انسان کو کسی ماحول کا اندازہ نہیں ہوتا وہ نعمت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ یہ میں صرف ساعہ کا جتنا بھی یہ جو منظر ہے قیامت کے دن کا اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ قیامت کا منظر جو ہے، ہم اس میں گرمی میں کیا ہم اس کیٹیگری میں آنے کی کوشش کریں گے جن کو اللہ انتہائی سخت گرمی میں اور اندھیرے میں اپنے عرش کے سائے میں، اپنے عرش کے نور میں جگہ عطا کریں گے۔ اور اللہ کا عرش کہاں پہ ہوگا اور کیسا ہوگا؟ صحیح حدیث ہے، معاذ بن جبل اس کو روایت کرتے ہیں کہ، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت مرأۃ الدرجہ، کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ The paradise has 100 levels ہیں، اور ایک لیول سے from one level to another کتنا ڈسٹینس ہے؟ 500 years کا۔ ایک لیول سے دوسرے لیول کے درمیان وہی فاصلہ ہے جو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے۔ آج تک ہمیں دنیا کی کوئی بھی سائنس نہیں بتا سکی کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے، کیونکہ سائنس آج تک صرف ایک ہی آسمان تک پہنچتی ہے، ایک ہی آسمان تک، فرسٹ ہیون تک گئی ہے، سیکنڈ ہیونز تک کوئی بھی نہیں گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک درجے کا فاصلہ دوسرے درجے تک اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک ہے، اور اس میں جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے اور جو سب سے بیسٹ لیول ہے اس کو الفردوس کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کا عرش ہوگا وہ الفردوس سے بھی اوپر ہوگا، اور الفردوس وہ ہے جہاں سے جنت کی ساری نہریں، جو دودھ کی نہریں ہیں، جو میٹھے پانی کے چشمے ہیں، وہ سارے کے سارے جو دریا ہیں جنت الفردوس سے ہی ساری نیچے کی طرف فلو کرتی ہوئی آئیں گی۔ تو ہمیں جب بھی دعا مانگنی چاہیے، یہی دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی دعا کرو اللہ سے اس کی الفردوس کا سوال کیا کرو، اللہم انا اسألک جنت الفردوس، کہ تم جب بھی مانگو اللہ سے اس کی جنت الفردوس مانگو۔ مانگیے، آپ سب مل کر مانگیے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔
ہماری اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے اوقات سے بڑھ کر مانگیے، مگر وہ اللہ ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تو رب تو کائنات کے ہر خزانے کا مالک ہے، تو اس سے ان لمیٹڈ مانگیے۔ ابھی بچے ہوتے ہیں نا، ماں سے ان لمیٹڈ مانگتے ہیں نا، 10 سال کا بچہ اتنی بڑی فرمائش کر دیتا ہے اور ماں پوری کر دیتی ہے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اٹھیے اس رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس رب سے اس کی جنت الفردوس کو مانگیے، اور جب جنت الفردوس میں جنتی سر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ رب کا میجسٹک تھرون، اللہ کے وہ عرش کی کرسی کو آسانی سے دیکھ سکیں گے جہاں پہ رب بیٹھا ہوا کرے گا۔ یعنی کہ مخلوق کے ٹاپ پر جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے جو ٹاپ لیول پہ ہے وہ مقام اللہ کا عرش کا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جنت کے تمام لیولز میں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، اور ایوری فرائیڈے کو اللہ کریم جنت میں اپنا دیدار کروایا کریں گے، اور کچھ لیولز ایسے ہیں اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ ایوری ڈے اپنا دیدار کرایا کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں ان سے بھی لوگ کہ جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے رب کو دیکھنا چاہیں، وین ایور دے وانٹ ٹو سی ٹو دیئر لارڈ، اللہ ان کو اپنا دیدار کروایا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے دامن میں کوئی اچھے اعمال نہیں ہیں، ہم بہت گناہ گار، ہم بڑے سیاہ کار، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ خیرات ہے، نہ اچھے اعمال ہے۔ اللہ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تیری رحمت تیرے غضب پہ حاوی ہے۔ اے میرے رب ذوالجلال، ہمیں اپنے رحیم ہونے کے صدقے جنت الفردوس میں ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل فرمائیے جن کو آپ ہر روز اپنا دیدار کرایا کریں گے۔ اور یہ جو اللہ کا عرش ہوگا، اس کی فزیکل ڈائمنشن کتنی ہوگی اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے بارے میں ہم وہیں تک سوچتے ہیں جہاں تک ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور حدیث کے مطابق جو اللہ کے عرش کی جو میجسٹک تھرون ہے، یہ جو نظر آتی ہے، یہ گرینڈ ڈیور ہوگا، ایک بہت عظیم ایک عرش ہوگا کہ اللہ کی جو کرسی ہے اس کو فٹ سٹول کہا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی ایسی ہے، ایک تو اللہ کا میجسٹک تھرون ہوگا، اس کے اوپر میرا رب اس عرش کے اوپر جس کرسی پر بیٹھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی ایسی ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی رنگ، اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ اس کے مقابلے میں زمین، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی اسمال رنگ۔ کہ یہ اللہ کا عرش ہوگا۔ ہاؤ دا میجسٹک تھرون دا عرش از میگنیفیشنٹ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو اس کے فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اور اس کو سورہ الحدید میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کو سورہ مؤمنین جس کو سورہ غافر کہتے ہیں اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے جو عرش ہے اس کو اللہ کے فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے، کتنے اینجلز ہیں ان کی کوئی ایگزیکٹ کوئی بھی نہیں بتایا، قرآن کے مطابق وہ 8 ہیں، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ 4 ہیں، ابھی جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے وہ 4 فرشتے ہیں۔ واللہ عالم کہ اللہ کے فرشتے کتنے، اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو جن فرشتوں نے تھاما ہوا ہے وہ فرشتے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اصبحت، اے اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا آپ کو گواہ بناتے ہوئے، و اشہدو حملتا کا عرش، اور اللہ آپ کے عرش کو اور جنہوں نے تیرا عرش
تھاما ہوا ہے، و ملائکتو اور آپ کے فرشتے، و جمیع خلقہ اور تمام مخلوقات، انک انت لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و محمدن عبدک و رسولک، اور اے اللہ تیری ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور محمد تیرے بندے بھی ہیں اور تیرے رسول بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ، اور اس حدیث کو جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کو ڈسکرائب کر سکوں، جو کہ مجھے معراج کے موقع پر دکھایا گیا تھا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنے رب سے جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عرش اور رب تعالیٰ کی وہ میجسٹک تھرون اور فٹ سٹول بھی دکھایا گیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو بتاؤں اور میں اس کو ڈسکرائب کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے وہ اللہ کی مائٹی مخلوق ہیں، اور اللہ بیسیکلی ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق اتنی مائٹی ہے اور یہ فرشتے اتنے مائٹی ہیں تو اللہ کی کرسی اور عرش جو ہوگا وہ کتنا مائٹی ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، ان کی کتنی لمبائی اور چوڑائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں ان ایک فرشتے کی اس کی ایئر لوب سے لے کے اس کے شولڈر تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ 700 ایئرز کا ہے۔ The space between his earlobe and his shoulder is distance of 700 years، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو مؤمنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، کہ یہ مؤمنین کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے وہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ اور امام حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کا سایہ شہید کو قیامت کے دن سے پہلے ہی عطا کیا جائے گا، اور جو اللہ کا جو بیسیکلی اللہ کا عرش ہے یہ میٹافور ہے، انالوجی ہے، فیکچول شیڈ ہے۔ کس پوزیشن میں ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ میٹافور پوزیشن میں ہے، اور جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کو، جن کو قیامت کے دن سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا سایہ عطا کیا جاتا ہے وہ شہید ہیں، جن کے بارے میں سورہ آل عمران میں آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن سے پہلے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شہید ہیں کہ جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا یا جو شہید ہوتا تھا، اللہ اس کی روح کو سبز پرندوں کی شکل میں ڈال دیتا، اور یہ سبز پرندے قیامت میں جنت میں اللہ ان کو سبز روحوں کی شکل میں اختیار کر دیتا، اور وہ اللہ کے جنت میں رہتے ہیں اور وہ اللہ کی جنت میں ٹھہرتے ہیں، اور جہاں سے ان گرین برڈز کا دل کرتا ہے جن دریاؤں سے چاہیں وہ پانی پیتے ہیں، اور وہ اللہ کے جو عرش ہے جو میجسٹک تھرون ہے وہاں پہ ایک جو شینڈلیر ہے وہاں پہ ان کے ریسٹنگ نیسٹ بنے ہوتے ہیں، کہ ان کے جو نیسٹک ریسٹ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جنت کی جہاں سے چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور جنت کی خوبصورتی کو ایکسپیرینسڈ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سے شہید ہیں؟ جو کہ صرف میدان جنگ میں کافروں سے اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ایسے شہیدوں کو اللہ سبز پرندوں کی شکل عطا کرتا ہے۔
اور یہ سبز پرندوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمارے گھر والے، ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارے گھر والے پریشان ہیں، تو انہیں بتائیے کہ ہم تو دنیا کی زندگی سے بھی بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے سورہ آل عمران میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ گمان نہیں کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ کہ یہ سبز پرندوں کی شکل میں یہ شہیدوں کی جو ارواح ہوتی ہیں، ان کو عالم برزخ سے ان کو جنت کے بہترین اور اعلیٰ مقام عطا کیے جاتے ہیں، اور یہ پرندوں کی شکل میں یہ پرندے جہاں جاتے ہیں، جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور اللہ کے عرش میں انہوں نے ریسٹنگ نیسٹ بنا کر رکھے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ کتنی بہترین موت ہے، شہادت کی موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دل نے کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی، وہ دل منافقت میں مر گیا۔ اور اس سے بہتر کیا موت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا کرے۔ کا وہ عرش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے اپنی تخلیق مکمل کی اور اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اللہ کی کتاب اللہ کے عرش پر ہے، لما قضى اللہ الخلق كتب اللہ فی کتابہ فَهُوَ عِندَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور جب اللہ نے اپنی تخلیق کو مکمل کر لیا اور اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اللہ کی کتاب اللہ کے عرش پر ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اِنَّ رحمتی غلبت غضبی، کہ یقیناً میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ کہ ہمیں تو اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنتیوں میں شمار کیجئے۔ اللہ ہم قیامت کی گرمی کو نہیں برداشت کر سکیں گے۔ اے میرے رب ذوالجلال، ہم جہنم کی ہولناکیوں کو نہیں برداشت کر سکیں گے۔ اے اللہ، جب بیر اور نیکڈ ہم بیر فوٹڈ نکالے جائیں گے، ہم روز محشر میں میدان کی طرف، جب ہم انکانشیس ہوں گے کہ ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہوگا، گرتے پڑتے جب ہم قبروں سے نکال کر ہم روز محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، تو اے اللہ کریم ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ساعہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں۔ کرتے نہیں ہیں ہم لوگ امانت میں خیانت؟ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دی گئی امانتوں میں اولادیں خیانت کرتی ہیں، بہن بھائیوں میں آپس میں خیانت ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہم خیانت کرتے ہیں، بزنس میں اور جاب پہ ہم لوگ خیانت کرتے ہیں۔ ہم کہاں پہ ڈس آنیسٹ نہیں ہیں؟ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت تب آئے گی جب لیڈرشپ اسے دی جائے جو ڈیزرونگ نہیں ہو، جو اس کو انصاف نہیں کرنے والے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف نہ کرنے والے لوگ۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ انجسٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ماں باپ تو اولاد کے ساتھ انجسٹ ہیں کہ دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کے معاملے بہت ڈیلے کرتے ہیں، کہ مائیں نہ خود مساجد کی طرف آتی ہیں، نہ خود دین کی طرف آتی ہیں، نہ اولادوں کی دین پر تربیت ہو رہی ہے، بس سب ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ماؤں کو اپنے کپڑوں کی فکر ہے، اپنے جوتوں کی فکر ہے، اپنے سوسائٹی میں اپنے فرینڈ اور سرکلز میں بہترین ڈیزائنر اور برانڈڈ ویئر کپڑے پہننے کی اس کو فکر ہے، اپنا گھر سنوارنے کی فکر ہے، اولادوں کی تو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر گھر میں انصاف کا لیول نہیں ہے آج کل۔ بیٹیاں انصاف نہیں کرتی، اولادیں ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ اس لیے مقسطین کی کیٹیگری میں آئیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح دو لوگوں میں جھگڑا ہو تو ان میں صلح کرا دیجئے اور حق کا ساتھ دیجئے، انصاف سے کام لیجئے۔ کون کرتا ہے انصاف کے ساتھ؟ آج تو ہم لوگ ان لوگوں کی فیور کرتے ہیں جہاں پہ ہماری کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہوگی، ہم ان کو فیور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، مگر ظالم کی کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو اس کا ظلم کرنے سے روکو۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تو تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کرنے کا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ کیا ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ آج کل انصاف کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ انصاف کو قائم کیجیے۔ انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ بڑے لیول پہ ہو، کمیونٹی لیول پہ ہے، گورنمنٹ لیول پہ ہے۔ انصاف ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے۔ مائیں اولاد میں انصاف نہیں ٹھیک طریقے سے کر پاتی۔ ماں باپ اپنی اولاد میں ایک دوسرے کو پریفر کر دیتے ہیں۔ خدا را انصاف کیجیے۔ اللہ نے بڑا پوچھنا ہے، حساب و کتاب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی۔ اور جو اللہ کے عرش میں جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ انصاف والوں کی ہے۔ قیامت کی اور اس گرمی سے، روز محشر کی تپش سے کہ جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اللہ کریم ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے ساعہ کا منظر پیش کیا ہے، کہ جو کہ قیامت کے دن کا منظر ہے، اللہ کریم ہمیں دنیا میں ایسے اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے فرشتوں کے سامنے ہمارے جب نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے تو اللہ کریم ہمیں اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی کیٹیگری میں ہمارا شمار کرے۔ انشاءاللہ آج کے دن اتنا ہی درس قرآن۔ کل جو فرسٹ کیٹیگری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے، انشاءاللہ اس کے بارے میں درس قرآن ہوگا۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت اپنے اعمال میں کمزور ہیں، ہم اپنی نیکیوں میں کمزور ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکے۔ اے میرے رب ذوالجلال، ہم اپنی زندگیوں کو تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں گزار سکتے۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگیوں کو تیرے بتائے ہوئے راستوں اور طریقوں پر نہیں گزار سکے۔ اے میرے رب کریم، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ، یہ عبادت کے دن ہیں، یہ رمضان المبارک کی قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت والے لمحے ہیں۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو نافرمانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ کریم، ہمیں اور ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم اس قرآن کو بھول گئے، ہم اپنی نمازوں کو بھول گئے، ہم اچھے کاموں کو بھول گئے۔ اے اللہ کریم، ہم سب کو قرآن کو کنوکشن کے ساتھ تھامنے کی اور کانسٹنٹلی قرآن سے محبت کرنے کی اور علم لے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے رب کبریا، یا رب العالمین، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔